بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ ہاں بھائی، مرمت ہو گئی یا ہونے والی ہے؟ طارق رامے نے انجوائمنٹ سے پوچھا۔ بیٹا جی، ہم بھی کھلاڑی ہیں، بیوی کو بیوقوف بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ جنجوا صاحب نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ کون سی گولی دی ہے بھابھی کو اس بار؟ طارق رامے نے پوچھا۔ ہزاروں گولیاں ہیں، کوئی سی بھی دے دو۔ تو بیٹا شادی کر، ایسے ایسے مشورے دوں گا، بیوی تمہارے سامنے بھیگی بلی۔ فرا پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ یہ لیجئے دودھ، فرا نے کہا۔ تم کب آئی؟ جنجوا نے پوچھا۔ جب آپ گولیاں دے رہے تھے، فرا نے تلخ لہجے میں جواب دیا۔ یار یہ فون سائلنٹ تھا۔ فون بند کرتے ہوئے ہکلاہٹ میں کہا۔ گولی کھائی بھی ہے یا صرف گولیاں ہی دیتے ہیں؟ دودھ کا مگ جنجوا صاحب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی۔ نہیں وہ سوری یار۔ جنجوا صاحب نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ جنجوا صاحب کرسی پر بیٹھ کر دودھ پینے میں مصروف ہو گئے اور فرا ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر ٹیرس پر چلی گئی اور لان کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی۔ جب جنجوا صاحب کی نظر اس پر پڑی تو دودھ کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر فرا کے پیچھے گئے اور فرا کے پیچھے کھڑے ہو کر بولے، فری جی سوری یار، وہ فون سائلنٹ تھا۔ کہا نا سچی، یہی بات تھی۔ اجاز جنجوا نے انتہائی سنجیدگی سے صفائی پیش کی۔ آگے سے خیال رکھوں گا، پکا وعدہ۔ فری جی آپ مجھے فری مت کہا کریں، فرا نے دو ٹوک جواب دیا۔ اجاز جنجوا نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف چہرہ کر کے بولا، مجھے پتا ہے آپ کی والدہ کہتی ہیں، اور بس مجھے اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ کیوں جی؟ شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے فرح نے سوال کیا۔ اس لیے کہ محبت کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور محبوب کو کوئی بھی نام دے دو وہ محبوب ہی رہتا ہے۔ فرح کے چہرے پر جان لیوا مسکراہٹ تھی۔ آج آپ بلال کے ساتھ تھے، اس لیے رومانٹک باتیں کر رہے ہیں، ورنہ آپ تو سیمنٹ، ریت، سریا، بجری، ماربل اور بس یہی کچھ ہے۔ فرح نے کھا جانے والی نظروں سے اجاز جنجوا کو دیکھا۔ چلو اندر چلو، باہر سردی ہے، اجاز جنجوا نے بازو کے حصار کے ساتھ اندر لاتے ہوئے کہا۔ اجاز جنجوا اور فرح ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے تھے، اور وہ آئیڈیل کپل تھے۔ فرح ایک گول مٹول، گوری چٹی رنگت والی گھریلو خاتون تھی، جو کہ اپنے بھرے ہوئے جسم کے ساتھ خوبصورت لگتی تھی۔ شادی سے پہلے افسانے اور ناول پڑھنے والی یہ لڑکی ایک ایسے شخص کے ساتھ بیاہی گئی جو کہ اس کا خالہ زاد تھا، اور اس کے باپ کی پسند بھی۔ مزاج اور طبیعت دونوں کی مختلف تھی۔ بچپن میں ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا۔ وجہ یہ تھی، اجاز جنجوا شادرہ لاہور کا رہنے والا تھا اور فرح راول پنڈی سے تھی۔ اجاز جنجوا 15 سال کا ہوگا جب اس کے ماں باپ ایک بس حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ اس کی سب سے چھوٹی بہن جو کوئی 4 سال کی ہوگی، وہ بھی چل بسی۔ پیچھے اجاز جنجوا اور اس کی 3 چھوٹی بہنیں، شازیہ 11 سالہ، نازیہ 9 سالہ اور رابعہ 7 سالہ، جو کہ گھر پر تھی، بچ گئیں۔ ان سب کی ذمہ داری اجاز جنجوا کے کندھوں پر آ گئی۔ ان حالات میں فرح کے والد اور والدہ نے اجاز جنجوا کا ساتھ دیا۔ اجاز اپنے خالہ اور خالو کی بہت عزت کرتا، اور فرح اس کی خالہ کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اجاز جنجوا زیادہ پڑھ نہیں سکا، صرف BA کیا، مگر اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں۔ گندمی رنگت والے درمیانہ قد، 0.75 کا چشمہ پہننے والے اسمارٹ آدمی تھے۔ چہرے پر چھوٹی بھوری مونچھیں چشمے کے اوپر سے دیکھتے، اور اکثر بیٹھے ہوئے بائیں ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو اوپر سے نیچے انگلی اور انگوٹھے سے پریس کرتے رہتے۔ یہ ان کی عادت تھی۔ اپنے کام سے عشق تھا۔ فارغ وقت میں طارق رامے کے دفتر میں اخبار پڑھتے پائے جاتے، چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ہوئے۔ طارق رامے جتنا فضول خرچ اور دل پھینک تھا، اجاز جنجوا اتنا ہی کنجوس اور وفادار اپنی بیوی کے ساتھ۔ فرح اس کی زندگی میں پہلی عورت تھی، اور شاید آخری بھی۔ اس کے برعکس طارق کے دل میں آنے والے کو روک نہیں تھی، اور جانے والے پابند نہیں تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ روزانہ ملتے، گپ شپ لگاتے، ہنسی مذاق کرتے۔ بلال سے ان کی ہفتہ میں ایک ملاقات ہوتی، وہ بھی ہفتے کے دن مغرب کے بعد، جب وہ لوگ باہر کھانا کھاتے۔ بل دینے کی باری ہفتہ وار ہوتی سب کی۔ طارق رامے وکیل بھی تھا، مگر نام کا۔ اس کے علاوہ MSc میتھ اور B.Ed بھی کیا ہوا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر کا کام نہ جانے کیوں کرتا تھا۔ اس کا بڑا بھائی راشد رامے، جو کہ وکیل تھا، جب کبھی دینا جہلم سے لاہور آتا تو جھگڑا کرتا کہ تم وکالت شروع کرو، یہ پراپرٹی کا کام چھوڑ دو۔ وہ من ہی من میں سوچ رہی تھی۔ جب اس نے سونے کی کوشش کی تو نیند آنے کو تیار نہیں تھی۔ ذہن میں دادی کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ اٹھی، واش روم گئی، اپنا چہرہ غور سے دیکھا آئینے میں۔ کیا اپنی بہن سے جلن محسوس کر رہی ہوں؟ اس کے من میں خیال آیا۔ نہیں، میں ایسی تو نہیں ہوں۔ اس نے خود ہی صفائی دی۔ تو پھر یہ کیا ہے جو مجھے سونے نہیں دے رہا؟ بلال تو کہتا ہے کہ حسد اور محبت ایک دل میں نہیں رہ سکتے، تو یہ محبت ہے یا حسد؟ کیا ہے؟ اس نے اپنا چہرہ دھویا اور واپس بیڈ روم میں آ گئی۔ رات اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی جب اس نے اپنے موبائل پر ٹائم دیکھا۔ 4:30 بج گئے تھے۔
اس نے نوشی کی طرف دیکھا جو نیند کی آغوش میں تھی۔ یہ میری بہن ہے اور میں اس کے منگیتر سے… نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کمرے سے نکل گئی، کوریڈور میں آ کر رک گئی۔ مگر کہاں جاؤں؟ پھر وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی بغیر نوک کیے دادی کے کمرے میں تھی۔ دادی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ دادی سے لپٹ جاتی ہے۔ کیا ہوا میرا بچہ؟ دادی نے پوچھا پریشانی سے۔ نیند نہیں آ رہی ہے، زخمی آواز کے ساتھ توشی بولی۔ اس کے اندر داخلی ٹوٹ پھوٹ جاری تھی۔ دادی نے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لے گئی۔ ادھر لیٹ جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ دادی نے اسے لٹایا اور کمرے کی لائٹ جلائی، انٹرکام پر پیغام دیا اور خود توشی کے ساتھ لیٹ گئیں۔ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھا، پھر اس کا ماتھا چوم لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد زینب 2 مگ دودھ لے کر آ گئی۔ زینب جہاں آرا بیگم کی خاص ملازمہ تھی، باجی غفورہ کی دور کی رشتہ دار تھی اور بیوہ تھی۔ بیگم صاحبہ دودھ۔ زینب نے تابیداری سے کہا، معاف کرنا بیٹی، تمہاری نیند خراب کر دی۔ جہاں آرا بیگم نے کہا، نہیں بیگم صاحبہ کوئی بات نہیں، کچھ اور چاہیے آپ کو؟ زینب نے عرض کی، نہیں بیٹی تم جاؤ، شکریہ۔ زینب جا چکی تھی۔ اٹھو بیٹا دودھ پی لو۔ دادی نے کہا، نہیں دادو دل نہیں چاہ رہا۔ پی لو، وہ بیچاری گرم کر کے لائی، اس کی نیند بھی خراب کی۔ چلو اٹھو تھوڑا سا پی لو۔ دودھ ختم کرنے کے بعد، کیوں نیند نہیں آ رہی میری جان کو؟ دادی نے پوچھا۔ دادی کیا میں خود غرض ہوں؟ توشی نے سوال پر سوال کر دیا۔ نہیں ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ تم تو مدد کرنے والی اور دوسروں کے کام آنے والی ہو۔ ایسا کیوں سوچا تم نے؟ دادی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بولی، تم کل والی بات پر پریشان ہو؟ دادی نے سوال کیا۔ جی ہاں، مگر نوشی کی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ماما کے ساتھ بلال کی بہت برائیاں کرتی ہے، مگر کل رات کو بلال کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے… توشی نے صاف گوئی سے ساری بات کہہ دی۔ تمہاری ماں نے اسے بچپن سے نفرت کرنا سکھایا ہے۔ نفرت کی چھاؤں بھی برگد کے پیڑ کی چھاؤں کی طرح گھنی ہوتی ہے، جس کے نیچے چھوٹے پودے زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اسی طرح نفرت کی چھاؤں میں محبت مرتی تو نہیں، مگر کمزور ہو جاتی ہے۔ دادو آپ بھی بلال کی طرح باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہاں بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے بلال سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اگر دادو نوشی بلال سے محبت کرتی ہے تو وہ شادی کے لیے کیوں راضی نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کی محبت نفرت کے پنجرے میں قید ہے، اور اس پنجرے کی چابی تمہاری ماں کے پاس ہے۔ کیا نوشی بلال سے شادی کرے گی؟ توشی نے بھولی صورت بنا کر پوچھا۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، تم میرا بچہ سو جاؤ۔ دادی دیر تک اس کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے سہلاتی رہیں۔ اگلے دن اتوار تھا۔ بلال صبح 9 بجے گھر سے چلا گیا اور اس کا موبائل بھی آف تھا۔ یہ سلسلہ تقریباً پچھلے 10 سال سے جاری تھا۔ وہ ہر سنڈے 9 بجے کے آس پاس گھر سے چلا جاتا اور مغرب کی نماز کے بعد واپس آتا۔ ہاں عصر کے بعد اس کا نمبر ضرور آن ہو جاتا جب وہ بابا جمعہ کے پاس ہوتا۔ اس سے پہلے وہ کہاں ہوتا، کیا کرتا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اگر کسی نے پوچھا بھی تو اس کا جواب ہوتا، میں بتانا نہیں چاہتا۔ اس کی نانی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ کئی سال پہلے اس نے بابا جمعہ سے سنا تھا آقا کریم کی ایک حدیث کا مفہوم کہ میرا امتی ہر گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا اور دوسرا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ بات اس کے ذہن میں نقش ہو گئی تھی۔ وہ کوشش کرتا ہے ان دونوں باتوں سے بچنے کی۔ اسی دن یعنی سنڈے کو عصر کے بعد وہ بابا جمعہ کے پاس نالے کے اوپر آلتی پالتی مار کر اخبار پڑھ رہا تھا اور بابا جمعہ جوتا پالش کرنے میں مصروف تھے۔ ایک آدمی انتہائی پریشان، عمر 50 کے آس پاس ہوگی، شیو بڑھی ہوئی، گرم چادر کندھوں پر اور پیروں میں پشاوری کالی چپل پہنے ہوئے آیا۔ بابا جی مجھے تعویذ دے دیں یا پھر کوئی وظیفہ بتا دیں، میں تو برباد ہو گیا ہوں۔ جو بھی کام کرتا ہوں بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ہر طرف سے بری خبر ہی ملتی ہے۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کروں تو کیا کروں؟ دوسری بار میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ بڑے بیٹے کو مسقط بھیجا تھا، وہ وہاں فارغ بیٹھا ہے، نہ کوئی پیسہ نہ کوئی دھیلا بھیجتا ہے۔ اس نے ایک ہی ساتھ اپنی دکھ بھری روداد سنا دی۔ بابا جمعہ نے پالش کرنا چھوڑ دی، اس کی ساری بات توجہ سے سنی۔ بیٹھ جاؤ محمد طفیل، بلال بیٹا طفیل صاحب کو پانی پلاؤ۔ بلال اٹھ کھڑا ہوا اور بجلی کے کھمبے کے ساتھ پڑے ہوئے پانی کے گڑھے سے ایک پیالہ پانی محمد طفیل کو دیا، جو ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ سارا پانی پی گیا، جیسے پریشانی کی آگ بجھا رہا ہو۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ بابا جمعہ نے اس سے سوال کیا۔ ہونا کیا ہے مقدر ماڑے، آپ کو تو پتا ہے پوری زندگی ریلوے کی ملازمت کی، ریٹائرمنٹ سے جو روپیہ ملا تھا اس سے دونوں بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دیے، پھر خالی ہاتھ ریلوے کوارٹر خالی کرنا پڑا۔ گاؤں میں 5 ایکڑ زمین تھی، وہ بیچ کر ایک 4 مرلے کا گھر لیا۔ بڑے بیٹے کو باہر بھیجا، جو پیسے بچ گئے اس سے کپڑے کی دکان ڈالی۔ 15 دن بعد دکان میں چوری ہو گئی، سارا مال ظالم لے گئے، کپڑے کی ایک لیئر بھی نہیں چھوڑی ظالموں نے۔ چھوٹا بیٹا شیف ہے، کہنے لگا ابا ریسٹورنٹ بناتے ہیں۔ مکان گروی رکھ کر بینک سے لون لیا، کام تو اچھا چل پڑا تھا، مگر میری قسمت پھر جل گئی، ریسٹورنٹ میں آگ لگ گئی، سب کچھ جل کر سوا راکھ ہو گیا۔ اب بلڈنگ کا مالک مرمت کے لیے پیسے مانگتا ہے،
میں کہاں سے دوں؟ محمد طفیل نے گھائل سپاہی کی طرح ساری داستان بیان کر دی اور خود گردن جھکائے کسی کرامت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ بابا جمعہ کوئی پھونک ماریں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد بابا جمعہ بول پڑے، بلال بیٹا طفیل صاحب کو چائے پلاؤ۔ جی ابھی فون کرتا ہوں، بلال نے عقیدت سے جواب دیا۔ بابا جمعہ محمد طفیل کی طرف متوجہ ہوئے اور حلیمی سے بولے، دیکھو بھائی محمد طفیل، سچ بولنا اور سچ سننا دونوں ہی مشکل کام ہیں۔ آج ہم دونوں سچ بولیں گے اور سچ سنیں گے۔ کچھ غلطیاں تو تم سے بھی سرزد ہوئی ہیں۔ وہ کیا بابا جی؟ محمد طفیل نے حیرت سے پوچھا۔ گاؤں کی زمین کس کی تھی؟ ابا جی بہشتی کی۔ کتنے بہن بھائی ہو تم سب؟ بابا جمعہ نے پھر پوچھا۔ میں ہوں اور 3 چھوٹی بہنیں ہیں، محمد طفیل نے بتایا۔ زمین بیچ کر بہنوں کا حصہ دیا؟ بابا جمعہ نے سیدھا سوال کیا۔ کیسا حصہ جی؟ بابا جی آپ بھی کمال کرتے ہیں، اب بھی ان کا حصہ باقی ہے؟ میں نے ابا جی کے مرنے کے بعد ان کو پالا، ان کی شادیاں کی، ان کی ہر خوشی غمی میں پہنچتا ہوں، آپ اب بھی حصے کی بات کرتے ہیں؟ محمد طفیل نے بے رخی سے جواب دیا۔ بابا جمعہ مسکرائے، جیسے انہوں نے محمد طفیل کی تلخی اور بے رخی دیکھی ہی نہ ہو۔ وہ خاموشی سے محمد طفیل کو سن رہے تھے۔ میٹرک میں پڑھتا تھا جب ابا جی فوت ہو گئے تھے۔ محنت مزدوری کر کے خود پڑھا، بہنوں کو بھی پڑھایا، ایک باپ کی طرح فرض نبھایا ہے میں نے۔ بڑا بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا میں نے، مگر ان کا حق تو نہیں دیا۔ بابا جمعہ بول اٹھے، محمد طفیل یہ تمہارا فرض تھا، اور فرض کا اجر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے۔ فرض تو تم نے احسن طریقے سے ادا کر دیا، مگر وراثت میں جو حق اللہ تعالیٰ نے بہنوں کا رکھا ہے وہ ادا نہیں کیا، جو تم پر اپنی بہنوں کا قرض ہے۔ اور دوسرا گناہ جو تم کر بیٹھے وہ یہ کہ سود پر قرض لے لیا۔ میرا ماننا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے سخت الفاظ سود کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ 2 گناہ تم سے سرزد ہو گئے، پہلا بہنوں کا حصہ نہیں دیا، اور دوسرا سود پر قرض لے لیا۔ محمد طفیل بھڑک اٹھا، چائے کا کپ سائڈ پر رکھا اور غصے سے بولا، یہ جو اس ملک کے سیاست دان ہیں، آج تک کسی کا بھی حق ادا کیا انہوں نے؟ بینکوں سے اربوں کے قرضے لیے اور کبھی ادا نہیں کیے۔ عوام کو روٹی میسر نہیں اور ان کے کتے بسکٹ کھاتے ہیں، ان کی تو اللہ پکڑ نہیں کرتا۔ مجھ غریب سے انجانے میں 2 گناہ ہو گئے اور مجھے اتنی بڑی سزا دے دی۔ بابا جمعہ نے ٹھنڈی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا اور بولے، اللہ کا شکر ہے کہ تم گناہ کو گناہ سمجھ گئے ہو۔ رہی بات اس ملک کے سیاسی لوگوں کی، تو وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ تم سچے دل سے توبہ کرو اور سب سے پہلے سود کے پیسے واپس کرو، بہنوں کے حق ادا کرنے کی نیت کرو، محنت کرو، خرچے کم اور کام زیادہ کرو، پھر دیکھو کیسے برکت نازل ہوتی ہے۔ محمد طفیل عاجزی سے بول پڑا، وہ سب تو ٹھیک ہے مگر کیسے؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بہنیں الگ ناراض ہیں، ان سے ادھار کیسے مانگوں؟ دوسرے رشتہ دار سب مشکل سے دال روٹی کھا رہے ہیں، 10 لاکھ تو بینک کا ہی ہے، دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ محمد طفیل شکستگی سے سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ بلال ساری گفتگو کے دوران خاموش تھا۔ بابا جمعہ سے کچھ کہنے کی اجازت چاہی، بابا جمعہ نے اجازت دی۔ بلال بابا جمعہ کی طرف دیکھ رہا تھا، آنکھوں کی زبان سے۔ بابا جمعہ نے آنکھیں بند کر کے جواب دیا اور اس بات میں سر کو جنبش دی، آپ کل تشریف لے آئیں، اللہ بہتر کرے گا۔ بلال نے طفیل صاحب سے کہا، محمد طفیل تم کل آؤ۔ بابا جمعہ نے حکم صادر کیا۔